نہانے سے پہلے جی تو اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے تھی ضرور. اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک ملک سیف الرحمان سے کا تعلق ہے جی انہوں نے مجھے ایک خط کے جواب میں یہ لکھا تھا جی کہ ان کے نزدیک نہانے میں غسل شامل ہوتا غسل میں وضو شامل ہوتا ہے اور جب زیادہ وسیع صفائی ہو جائے اس کے متعلق پھر چھوٹی صفائی کی الگ ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا اپنا ایک مسلک تھا جس پہ مجھے پوری تسلی اس لیے حاصل نہیں تھی کہ فقہا نے یہی کچھ کہا ہے. میرے سب کا اپنا ایک نقطہ تھا جو مجھے بیان کیا میرے سامنے. تو پچھلے دفعہ جو سوال تھا تو میں نے اپنے علماء سے کہا کہ اس بارے میں معین دکان کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ قیام یونیورسٹی میں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے وضو کر لو پاؤں دھوئے بغیر اور پھر نہا لو. تو یہ غسل کا حساب ہوا کہ غسل کرنے کا طریق یہ ہے کہ پہلے وضو کرو. پاؤں دھونے کو مجھے یاد نہیں مگر مجھے یہی جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پاؤں دھونے کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا کہ پاؤں بھی دھو جائیں. اس پر میں نے کہا تھا کہ تحقیق کریں اور احادیث نبوی اور فقہا کے مسائل کی روشنی میں اس کو بتا واضح کریں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے. یہ بات تھی. اس سے میں جسم صاحب کا تصویر خط آیا ہوا ہے اور علاوہ بھی حافظ یسر صاحب یہ دونوں ماشاء اللہ بہت زبردست پہلوان ہیں علمی طور پہ اور جواب دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں قرآن شریف سے. غسل سے خالی وضو سے متعلق چند روایات فرماتے ہیں روایت پیش ہیں. جس سے بالبراعت ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا تعامل یہی تھا. اس کے بعد کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں. فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے تو وضو فرما کرتے تھے جیسے پہلے ہاتھ دھوتے تھے پھر وضو کرتے تھے جیسا کہ وضو کا طریق ہے نماز کے لیے. پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل فرماتے پھر اپنے بالوں کی جڑوں کو ان سے گیلا کرتے. پھر 3 مرتبہ بھرا ہوا ڈول سر پر ڈالتے سارے جسم پہ بہاتے. رات سے صرف 7 جو ہے نا ڈول یا آج کل مگ استعمال ہوتے ہیں پہلے سر پر ڈالتے پھر باقی جسم پر بھی پانی بہاتے. یہ بخاری کتاب الغسل میں روایت ہے. دوسری ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. ہاں یہاں میرے والی بات یہ آ گئی. حضرت میمونہ کی روایت یہ ہے کہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلہ ہے دونوں پاؤں کے سوا باقی نہیں کیا کرتے. اس لیے مجھے اچھی طرح یاد تھا یہی کہ بچوں میں جو ہمیں طریق سکھایا گیا تھا گھروں میں وہ یہ تھا کہ وضو کرنا ہے سوائے پاؤں دھونے کے اور پاؤں تو بار بار دھلتے چلے جاتے ہیں اس سے پانی بہ کے نیچے سے گزرتا ہے پورا. ویسے تو سب جگہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں مگر رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق یہ روایت قائم ہوئی ہے یہی نہیں. پھر واقعی یہی ہے
پھر نہانے کے بعد یا نہانے کے دوران اپنے پاؤں کو خاص طور پر دیکھ لیتے پانی ڈال کے، تو سبھی کہہ رہے تھے کہ پاؤں سے اس سے گر گئے ہیں. یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے. مولانا محمد فیروز خان صاحب چنگی کی روایت ہے، ان کو حضرت ام المؤمنین حضرت اما جان نے خط لکھا جو غالباً کسی سوال کے جواب میں ہوگا. اس میں آپ لکھتی ہیں حضرت صاحب ہر وقت باوضو رہتے تھے اور مسح جراب پر کرتے تھے اور پانی اوسط استعمال کرتے تھے اور غسل میں 4 لوٹے تک پانی استعمال کرتے تھے اور تیمم اشد ضرورت کے بغیر نہیں کرتے تھے اور غسل میں پہلے وضو پھر غسل. چند فکر میں حضرت بہت کمزور تھیں اور زبان میں اکانومی تھی. یہ طاقت کی درد میں یہی باتیں ہیں. باقی کچھ دوسری باتیں ہیں جن کا اس موضوع سے تعلق نہیں. جو میں نے ڈول کہا تھا اس کا ترجمہ اس لفظ کا اصل ہے چلو. اب میں چلو میں پانی سے تو سے بھی گرتا، اس لیے میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید برتن چھوٹا ہو جو ڈالا جاتا ہو. یہ ابھی تحقیق طلب ہے. میں حافظ ظفر صاحب نے اس کا ترجمہ چلو کیا ہوا ہے. میں اس سے چونکہ ترجمہ نہیں کیا تھا اس لیے میں نے اسی روایت کو پڑھتے ہوئے ساتھ ترجمہ کیا. میں دیکھتا ہوں اصل لفظ کیا ہے. کٹورے بھی چیز ہے یہ. گوشت چولہے کو کہتے ہیں، جمع ہے چولہے کی، تو لفظ گرف ہے یہ. مگر چولہے پر پانی 2 ہاتھوں سے ہے جس کو ایک کہتے ہیں، اس طرح بھر کے ڈالتے ہیں یا کسی برتن سے اندازہ لکھنے ڈالتے ہیں. یہ روایت نہیں پڑی. بعض اہل علم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حس کے ساتھ جس طرح بیان ہو چکا یہ دیکھتے پاؤں آخر میں دھو لیے جائیں. بعض نے یہ کہا ہے تیلی اور طہارت میں جو روایات درج ہیں کہ اگر آدمی پانی میں ڈبکی لگایا جائے پورا تو پھر الگ وضو کی ضرورت نہیں ہے. نہر میں جس طرح نہاتا ہے آدمی دریا میں نہاتا ہے یا آج کل کب میں بھی لوگ ڈبکی لگا دیتے ہیں. یہ رائے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور مشہور فقیر اسحاق بن راہویہ کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس میں اتنے بڑی مستقبل کرنے کی ضرورت ہے نہیں. تو ثابت ہے کیا ہے یہ کرنا چاہیے. اور پھر آخر پر پاؤں کو پھر بہانا بھی جیسے میں نے پڑھا تھا محمد روایت میں واقعہ سے وہی کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں. ویسے شروع سے کیونکہ یہی بچپن سے یاد تھا اس لیے آخر پر پانی پاؤں پر بھی خاص طور پر آخری دفعہ ڈال کے پھر نہانا غسل ختم کرتا ہوں. علامہ ابن عبدالرب ابو بر کہتے ہیں کہ
اگر غسل سے پہلے وضو نہ کیا جائے اور سارا جسم اور سر دھو لیا جائے اور وضو کی نیت ہو تو بال اتفاق وضو ہو جاتا ہے. لیکن تمام علماء و فقہا کے اس پر بھی اتفاق ہے کہ غسل سے پہلے وضو مستحب ہے. بس وہ بھی ہے ایک مسئلہ. اور ملک صفی منصب کے جو بہت قابل فقہ میں بہت ماہر و قابل تھے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں ہو کہ نیت ہو اگر وضو کی تو پھر اس ترتیب سے وضو ضروری نہیں ہے. اکثر فقہا کہتے ہیں کہ اس نیت سے اگر سارے بدن کو دھو لیا جائے تو پھر وضو بھی ہو جاتا ہے، مگر مستحب پہ سب کا اتفاق ہے کہ بہتر طریقہ وہی ہے کہ وضو الگ کیا جائے. ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. ملک صاحب. ظہور مہدی آخر زمان ہے،